أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. اللہ کو سب سے زیادہ وہی دین پسند ہے جس پر آدمی دوام برتے کانٹینیولی اس کام کو کرتا رہے. جیسے ہم لوگ آپ سب رمضان میں بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. نماز کی پابندی ہو رہی ہے, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید بھی سمجھ رہے ہیں, اور بھی نیکی کے بہت سارے کام آدمی کر رہا ہے. یہ کام رکنا نہیں چاہیے, کام چلتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کو وہی چیز پسند ہے آدمی کام کو کرتا رہے, لگاتار کرتا رہے, اس میں کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا ہے کہ دن میں روزہ رکھیں گے اور رات بھر نماز پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نیوز ملی, یہ خبر ملی, تو آپ تحقیق کے لیے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سوال کیا, کیا واقعی تم نے ایسی بات لکھی ہے؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس پر تحقیق کر لیا کیجیے. بہت ساری خبریں ایسے ہی چلتی رہتی ہیں جن میں دم نہیں ہوتا, جس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میرا ارادہ یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ رات میں سو جایا کرو اور پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو, تہجد کی نماز. اور یہ بھی سمجھایا کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے عام حالات میں. تو ایک دن روزہ رکھو گے گویا کہ 10 دن روزہ رکھتے ہو, اور مہینے میں 3 دن روزہ رکھو گے گویا کہ پورا مہینہ آپ کا روزے سے ہی گزر گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مہینے میں 10 دن روزہ رکھو, 20 دن بغیر روزہ کے رہو. تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ کہ میں طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ صوم داؤدی رکھا کرو, یعنی ایک دن روزہ رہو اور ایک دن روزہ نہ رہو. نفلی روزہ کی بات ہو رہی. بہرحال انہوں نے کہا اس سے زیادہ کہ میں طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اس سے زیادہ کا بوجھ مت اٹھاؤ اور اسی پر عمل کرو, سب سے بہترین یہی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید کی تعلق سے بھی یہ تعلیم دی تھی کہ ان کے بارے میں سنا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر قرآن مجید ختم کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرو. انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 دن میں 1 مرتبہ ختم کرو. کہا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے فرمایا 10 دن میں ختم کرو. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 دن میں ختم کر لیا. بعد میں عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے افسوس ہوتا تھا اپنے اس رویے پر جو میں نے اپنایا تھا. کاش کہ میں نبی کی جانب سے دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا تو کنٹینیو یہ کام چلتا رہتا. آخر وقت میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کچھ دن روزہ رکھتے اور کچھ دن بغیر روزے کے رکھتے. جب طاقت آ جاتی بدن میں پھر روزہ رکھتے. وہ جو تسلسل جو کام کر رہے تھے کنٹینیو, اس میں گراوٹ آ گئی. لیکن مہینے میں اگر 3 دن روزہ رکھنا ہو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آدمی اس کو آسانی سے رکھ سکتا ہے. لیکن 1 دن روزہ رکھنا, 1 دن نہ رکھنا, بڑھاپے میں بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا, رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہی سمجھایا تھا کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھو. لیکن انہوں نے کہا میں جوان ہوں, طاقتور ہوں, اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. پر ان کو افسوس بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو یہ سمجھایا تھا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے,
تمہارے پاس زیارت کرنے کے لیے جو دوست یار آتے ہیں نا، گھر پہ ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہذا حق کو، صاحب حق کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرا دیا تھا، یعنی دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، سگے بھائی نہیں تھے لیکن اسلامی بھائی بنائے۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملاقات کی غرض سے اپنے بھائی کے گھر گئے، تو دیکھا کہ ابو الدرداء کی بیوی جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ پرانا کپڑا کیوں پہنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شوہر گھر پہ ہے تو عورت کو زیب نہیں دیتا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ تو انہوں نے اشارے میں بات کہہ دی کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو میرے اندر چاہت نہیں ہے، یعنی دین میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ انہیں دنیا کا ذرہ خیال نہیں۔ اشارے میں بات کی، کھل کر بھی نہیں کہا۔ اتنے میں کچھ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور سلمان فارسی کے لیے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد پیش کیا کہ کھائیے، مہمان ہے تو ہر کوئی کھانا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تم آپ بھی کھا لیجئے، تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، بڑے نیک آدمی تھے، کہا میں روزے سے ہوں۔ تو سلمان فارسی نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں۔ نفلی روزے سے تھے، فرض روزہ نہیں تھا، فرض روزے کا چھوڑنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے نوجوان بچے چھوڑ دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے اس چیز کی کو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ مجبوراً ان کو روزہ چھوڑنا پڑا کہ مہمان کی بات مانیں گے تبھی وہ کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے، اس لیے انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ اور رات کا جب وقت ہوا تو جیسے ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لیٹے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اٹھ گئے نماز پڑھنے کے ارادے سے۔ انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ۔ پھر کچھ دیر ہوا، پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ گئے اور نماز پڑھنے کے ارادے سے گئے۔ ابو الدرداء کو پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روکا کہ ابھی سو جاؤ۔ کہ جب رات کا آخری حصہ ہو تو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا چلیے اب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ صبح کو بے چینی کے عالم میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی تک پہنچ گئے، نبی سے شکایت کی کیا تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا، میں روزے تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے میرا روزہ توڑوا دیا، میں رات بھر نماز پڑھتا تھا، اب رات بھر نماز پڑھتے تھے، بیوی کا حق کہاں ادا کرے؟ تو رات بھر نماز پڑھتا تھا، انہوں نے مجھے سلا دیا اور آخری حصے میں مجھے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان فارسی نے صحیح کیا ہے، جو کیا وہ صحیح کیا ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیجئے۔ اس روایت سے بات میں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو عبادت میں لمٹ میں رہنا چاہیے، پوری رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ انسان کے اندر طاقت باقی رہے، قوت باقی رہے، توانائی باقی رہے۔ اب ایک انسان شادی کر لے اور رات بھر کیا ہے تہجد کی نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے گا تو بال بچوں کا کیا خیال کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسلام تو رہبانیت کا نام نہیں ہے، جیسے عیسائیوں کے یہاں کی شادی بیاہ نہ کیا جائے، اسلام میں شادی بیاہ بہت، شادی بیاہ سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال انسان کو جو عمل کر رہا ہے نیکی کا، رمضان مبارک میں خاص طور سے یہ نیکی کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھائی جو آپ کر رہے ہیں، گاہے بگاہے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کے ہاں ٹفن بھیجا رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کبھار صدقہ خیرات ادھر ادھر چپکے سے کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے درس کو سن رہے ہیں، درس حدیث سن رہے ہیں، یہ کام رکنا نہیں چاہیے، یہ کام چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو وہی دین پسند ہے جس پر آدمی
ہمیشگی برتے، مداوم برتے، لیکن کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے سے زیادہ تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔